اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول کا خصوصی پروگرام نقوش سیرت۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اس پروگرام میں سرکار علیہ السلام کی سیرت سے متعلق اور آپ کی سیرت پر مشتمل جو ہے مختلف گوشے شامل کیے جا رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہجرت حبشہ کا ذکر ہوگا کہ آیا اس کا پس منظر کیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے، اور اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ پھر یہ کہ اسی عہد میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اسی دور میں کے بعد جو ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام بھی ہے، اور پھر اس میں مزید کچھ واقعات تاریخی کتب میں جو موجود ہیں، اور کتب سیر میں لکھنے والوں نے بہت کچھ لکھا، لیکن علماء حضرات جب بیان فرماتے ہیں تو ان تمام کا ایک خلاصہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس تمام پوری تاریخی پس منظر کا، کہ جو آپ کے اور ہمارے مطالعے میں نہیں ہوتا۔ آج انشاءاللہ شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز و معروف اسکالر، ایک عہد حاضر کی ایسی شخصیت جنہوں نے سمندر پار بھی جو ہے دین اسلام کی تبلیغ، ترویج اور ارشاد کے حوالے سے کام کیا، اور پاکستان میں بھی بہت معروف ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں اور بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ تشریف فرما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کا وہ نوجوان سناخہ ماشاءاللہ، جنہوں نے اپنے سفر کا آغاز حیدرآباد سے کیا، پھر کراچی میں اپنے مداحوں کی تعداد میں اضافہ کیا، اور اب الحمدللہ پورے پاکستان میں ان کو بہت زیادہ بلایا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ بہت خوبصورت آواز اور پڑھنے پر ماشاءاللہ کمال دسترس رکھتے ہیں۔ میری مراد محمد ثقلین رشید قادری سے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا، آپ ہی کی آواز میں خوبصورت کلام ایک سنیں گے جو آپ عربی کلام پڑھا کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ پیش کریں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کے حوالے سے بات کریں گے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَاتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تشاء الله بل كان نورا ولا ذل الله بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدور الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون ينار بنور طه قمر 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 سيدنا النبي قمر يا قمر المدينة يا قمر المدينة يا قمر المدينة قمر 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 سيدنا النبي قمر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں محمد ثقلین رشید نے حضرت حسان ابن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قطع بھی پیش کیا ہے کہ جو انہوں نے سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پیش کیا، اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ پیش کیا نذرانہ، اور اس کے بعد ایک کلام بھی پیش کیا بہت خوبصورت انداز میں۔ اچھا، ہجرت حبشہ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، کن حالات میں ہوئی یہ بھی ہم جاننا چاہیں گے، اور اس کا پس منظر یا اس کے اسباب جو ہے میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ ہجرت حبشہ بہت ایک نمایاں واقعہ کے طور پر سامنے آتا ہے آقا علیہ السلام کی حکمت عملی میں تبدیلی کے تناظر میں۔ جس ماحول میں آقا علیہ السلام نے اعلان توحید فرمایا، اعلان نبوت فرمایا،
اور کفار اور مشرکین نے جس شدت کے ساتھ اس کا جواب دیا، جو رد عمل ظاہر کیا، وہ داستان ساری کی ساری مصائب اور آلام پر مبنی ہے۔ وہ ساری کی ساری داستان ظلم پر، ناانصافیوں پر، جبر پر، اور صحابہ کرام کے ساتھ جسمانی ظلم بھی ہوا، مالی طور پر بھی انہیں نقصان پہنچایا گیا، ہر اعتبار سے ان کے ساتھ ظلم و ستم روا رکھا گیا۔ یہ سارا ایک ماحول تھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ربی یہی تھا کہ آپ ابھی اعلانیہ طور پر بیت اللہ شریف میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز نہ فرمائیں۔ لہٰذا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم میں تشریف فرما ہوتے، وہاں پر آنے والوں کو اب واعظ و تبلیغ فرماتے، اور جتنے صحابہ کرام جو ہو چکے تھے صحابیات، ان کی تعلیم و تربیت کا وہ ایک ابتدائی درسگاہ کے طور پر دار ارقم کا تصور سامنے آتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ کرام تھے، ان میں بنیادی طور پر وہ معاشرے کے کمزور طبقات تھے، تو کمزور لوگ تھے معاشرے کے۔ تو جب کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ کمزور لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، تو وہ پہلے بھی ان پر جبر کرتے تھے، مگر انہوں نے اپنے ظلم میں اضافہ کر دیا۔ جیسے اور پھر ان میں غلام بھی تھے کئی، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک آتا ہے۔ ایسے ہی حتیٰ کہ حضرت یاسر، حضرت عمار بن یاسر، یعنی آپ کے بیٹے بھی اور خود حضرت یاسر بھی، اور ان کی زوجہ حضرت سمیہ، ان کے ساتھ یہ ظلم و ستم ہوا، یہاں تک کہ ان کو زد و کوب کیا گیا، جسمانی ٹارچر کیا گیا، تشدد کیا گیا، حتیٰ کہ اس موقع پر تو آپ کی شہادت نہیں ہوئی، لیکن انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور یوں اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون کا آپ کو درجہ عطا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب یہ کفار کی جو مزاحمت ہے اور تشدد ہے اور انکار ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، وہ پہلے تو زبان کی حد تک تھی، طعن و تشنیع دینا، طعن و تشنیع کرنا اور گالی گلوچ کرنا، اہانت کرنا، لیکن جب وہ دست درازی تک جا پہنچی، اور دست درازی پھر وہاں تک جا پہنچی کہ جان تک کی قربانیوں کی نوبت آ گئی، تو جب یہ سچویشن آئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حالات میں صحابہ کرام کو اسلام کے لیے کسی اور سرزمین کو تلاش کرنے اور اس کی جستجو کرنے کا حکم فرمایا، بلکہ آپ نے ان کو اشارے کنائے کے اندر اس کی نصیحت فرمائی۔ تو جو آقا علیہ السلام نے پھر حبشہ کا نام لیا، فرمایا اگر تم میں سے کچھ لوگ حبشہ کی طرف چلے جائیں تاکہ ایک تو وہ اپنی جان بچائیں، کفار کے ظلم و ستم سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، دوسرا اسلام کے لیے نئی راہیں کھلیں، اور یہ کہ وہاں کے حالات سے آگاہی ہوگی کہ مسلمان وہاں جا کے اگر اپنے مستقبل کے لیے کوئی راہ تلاش کرتے ہیں، مستقبل کے لیے کوئی مستقل وطن دیکھتے ہیں، اس کو اس کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں، تو کیا ہو سکتا ہے۔ اس سے سرکار علیہ السلام کا ویژن دیکھیں آپ، کیسا نظر آ رہا ہے۔ یقیناً وہ تو نبوی ویژن تھا، وہ تو آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو حکمت کا پیکر بنایا کہ آپ تعلیم کتاب اور پھر تعلیم حکمت کے لیے آپ کو شان معلمیت سے نوازا گیا، تو آپ حکمتیں تو اللہ کی بارگاہ سے آپ کو سب عطا ہوئیں، تو لہٰذا آپ ان تمام حالات کو جب دیکھ رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دی۔ لہٰذا سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ 11 مرد اور 4 خواتین انہوں نے ہجرت کی، اور ان ہجرت کرنے والوں میں جنہوں نے 15 لوگ اولاً جنہوں نے ہجرت کی، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور آپ کی زوجہ اور آقا علیہ السلام کی بیٹی لخت جگر سیدہ رقیہ وہ بھی ہیں، اور انہی میں حضرت جعفر طیار بھی ہیں، جعفر بن ابی طالب، تو وہ بھی شامل ہیں اس ہجرت کے اندر، اور ان کی زوجہ بھی شامل ہیں۔ تو لہٰذا یہ ہجرت کے لیے سب سے پہلے تو یہ لوگ گئے، مگر ٹوٹل پھر ہجرت حبشہ کی طرف جتنے صحابہ اور صحابیات گئے تو تقریباً 83 مرد اور 18 خواتین نے ہجرت کی حبشہ کی طرف، یہ ٹوٹل عدد یہ ہو گیا حبشہ کا۔ اور حبشہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے لیے اس کو ایک پرامن جگہ کے طور پر دیکھ رہے تھے، تو لہٰذا یہ جو ہجرت کا یہ سب سے پہلا قدم تھا حبشہ کی طرف، تو یہ کمزور مسلمانوں کے لیے ایک پناہ گاہ کے طور پر سامنے آیا، اور پھر اس سے دور رس نتائج یہ نکلے کہ وہ نجاشی بادشاہ
اس تک بھی اسلام کی تعلیمات پہنچی اور وہ بھی مسلمان ہوا بعد ازاں، اور پھر وہاں اس علاقے میں رہنے والے لوگوں میں بھی اسلام کا پیغام پہنچا۔ لہٰذا یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل ایکٹیویٹی کے طور پر سامنے آئی کہ آقا علیہ السلام نے کیا حکمت عملی اختیار فرمائی کہ ایک طرف اپنے غلاموں کو ایک محفوظ راستہ دے رہے ہیں، دوسری طرف اسلام کی اشاعت اور ترویج کے لیے ایک بہت بڑا ڈور اوپن فرما سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں سرکار علیہ السلام کا نبوی ویژن جو بہت اچھی اصطلاح جو سامنے آئی، وہ اس کے تحت اس کے جو دور رس نتائج سامنے آئے وہ بہت اہم ہے، اس پر بھی تاریخی کتب گواہ ہیں کہ کیسی کیسی شخصیات اس میں دامن اسلام سے وابستہ ہوئی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے نقوش سیرت میں۔ آج سرکار علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کا وہ پہلو، وہ عہد کہ جس میں ہجرت حبشہ کا ذکر ہے، اس کو بیان کیا گیا۔ 83 مرد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور 18 خواتین جو ہے وہ اس ہجرت کا حصہ رہیں، جس میں یعنی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ شریک ہوئے، اور جناب علی بہت تاریخی ایک ہجرت ہے یہ بھی۔ اچھا، سیدنا عثمان غنی کے حوالے سے بات کروں، بہت بڑے تاجر، یعنی کہ اتنا اللہ نے مال اور دولت اور ثروت سے نوازا آپ کو، انہوں نے جب یہ ہجرت فرمائی، یہ ان کے لیے ہجرت اولا، تو یہ بہت ایک عجیب بات ہے کہ ایک بالکل سیٹلڈ بندہ جو ہے، ایک سیٹلڈ بزنس مین جو ہے، وہ اپنے ان تمام چیزوں کو، تمام اپنے ان تجارتی مرکز کو چھوڑ کر کسی اور ملک چلا جائے۔ یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا وصف نظر آتا ہے اور دیگر صحابہ کا وصف نظر آتا ہے۔ اچھا حضرت کیا فرمائیے گا؟ اب یہ فرمایا، مفتی صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اسباب ارشاد فرمائے، اور اس کے حوالے سے آخر حبشہ ہی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ بات یہ ہے چونکہ ظاہر ہے وہ زبان حق ترجمان ہے حضور کی، کہیں کا بھی نام آ سکتا تھا، لیکن حبشہ ہی کا انتخاب، میں چاہتا ہوں اس پر کچھ کلام فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جیسے کہ آپ نے بھی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا، در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایمان لانے کے بعد 2 عبادات کا ذکر فرمایا جو بڑی مطلب مشقت والی، اور اس میں بڑا ابتلا اور امتحان بھی ہے، اور اس میں کامیاب ہونے والوں کے لیے بڑی بشارتیں بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، بہت عمدہ، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، اور جب اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی بات آئے تو بھی پیچھے نہ ہٹے۔ جو ان دونوں کیفیات میں اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق جب رخت سفر باندھیں گے تو فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ عزت اور عظمت والے ہیں، اور اللہ نے اخروی درجات بھی ان کے بہت زیادہ بلند فرما رکھے ہیں۔ تو اب یہ اس کی عملی تفسیر تھی، یعنی جو مشقت مکہ مکرمہ میں صحیح ہے، اور یہ ایک حضور علیہ السلام کی تربیت اور آپ کے صحابہ کی تربیت کا ایک مرحلہ ہے کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر اس سے پہلے بھی ہجرت فرماتے رہے اور دیگر علاقوں کو جو ہے وہ اپنے دعوت کا جو مرکز بناتے رہے، تو یہاں حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس کی بھی پھیلاؤ کا ایک دورانیہ، اور آپ یہ سمجھیں اس کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں جو دعوت تھی، اب وہ دعوت پہلے اہل خاندان کے لیے تھی، پھر وہ اہل قبیلہ کے لیے، پھر اہل علاقہ کے لیے، اور اب علاقے سے بڑھ کر ایک دوسرے شہر اور دوسرے وطن کی طرف وہ دعوت جا رہی ہے۔ بالکل بالکل، اور وطن بھی سمندر پار ہے، یعنی کشتیوں میں سفر کر کے صحابہ پہنچے ہیں۔ تو یہ جو بڑا خوبصورت آیا کہ نبوی ویژن حضور علیہ السلام کی جو نگاہ نبوت جس منظر کو دیکھ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ ایک کیفیت تو آئی بہت سخت اور مشکل ترین حالات کی۔ اب جو ان مشکل ترین حالات کے بعد تھوڑے آسان اور امن والے حالات بھی ہونے چاہیے، تو وہ کیفیت کہاں مل سکتی تھی صحابہ کو؟ وہ حبشہ میں ہی مل سکتی تھی۔ اور خود حضور علیہ السلام نے جب اس کا انتخاب فرمایا تو 2 چیزیں حضور نے اس کے انتخاب کی وجہ بیان فرمائی۔ ایک تو فرمایا وہاں جو بادشاہ ہے وہ عادل ہے، وہ عدل اور انصاف کرتا ہے، فرمایا ہوا ارض الصدقین، وہ سچ کی سرزمین ہے، تو وہاں پر چلے جاؤ۔ تو جہاں عدل اور انصاف ہوتا ہے وہاں یقیناً امن بھی ہے، سکون بھی ہے، آشتی بھی ہے، روحانی سکون بھی ہے۔ اور پھر نجاشی کے متعلق، جس کا اصل نام اسحمہ تھا، اس کے متعلق یہ بھی مشہور تھا کہ وہ نہ صرف عیسائی تھا بلکہ ماہر عالم بھی تھا تمام آسمانی کتابوں کا،
اور نبی آخر الزمان کا منتظر بھی تھا، اللہ اور اس زمانے میں وہ حق کی پہچان رکھنے والوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ اس لیے جب مسلمان وہاں ہجرت کر کے گئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نگاہ نبوت سے دیکھا تھا اور جو آپ کا ویژن تھا، وہاں پر جا کر ظاہر بھی ہوا کہ مسلمانوں کو انتہائی امن اور سکون کے ساتھ نہ صرف رہنا نصیب ہوا بلکہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنی مذہبی عبادات اور رسومات کو ادا کرنے کی بھی اجازت تھی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت نے اسلام کے پھیلاؤ کے لیے، جیسے قبلہ نے ارشاد فرمایا، نئی راہیں ملنا شروع ہو گئیں، اور جو اسلام کی تبلیغ کے لیے اسفار، یعنی اگر ایک پرسکون ماحول اور ایک ایسا ماحول میسر آ جائے جس میں دعوت حق کو پھلنے پھولنے کا موقع میسر آئے، تو آپ دیکھیں وہ آپ کو حبشہ کا ماحول نظر آئے گا، جہاں مسلمان نہ صرف رہ رہے ہیں بلکہ ابھی زبان سے تبلیغ نہیں ہوئی، ان کا کردار، ان کا اخلاق اور حضور کی تربیت جو تھی وہ وہاں پہ اس کا عملی مظاہرہ ایسا ہوا کہ وہاں کے رہنے بسنے والوں کی دلوں میں ان کے لیے قلوب ان کے وسیع ہونا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے ان کو ایکسپٹ کرنا شروع کیا، نہ صرف لوگوں نے بلکہ بادشاہ تک نے کھلے دل سے ان کو تسلیم کرنا شروع کیا۔ واہ۔ اچھا یہ فرمائیے گا مفتی صاحب کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت کا آغاز کیا، ابھی سابقون الاولون کا حوالہ آ رہا ہے، 39 افراد نے اسلام قبول کر لیا، 40ویں فرد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو ہجرت حبشہ جو ہے، یہ جو پہلی ہجرت ہے، اس کے بعد جو ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں اس کا کچھ احوال تفصیلات کچھ بیان فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ ہجرت حبشہ کا یہاں مکہ کی سرزمین پر یہ ثمر حاصل ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستی اسلام کی طرف راغب ہو جاتی۔ اور وہاں اگر میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں انتخاب فرمایا اس کا، جس کا بھی قبلہ نے تفصیل سے ذکر فرمایا حبشہ کا، اس میں یہ بھی تھا کہ جو نجاشی بادشاہ تھا وہ نصارہ کے مطابق عقیدہ تثلیث کا قائل نہیں تھا، اچھا، بلکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ کم و بیش رکھتا تھا جو کہ اسلام کا تھا۔ لیکن گرد و پیش کا ماحول ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، پھر وہ بادشاہ بھی تھا، تو اس لیے جب قریش مکہ وہاں پہنچے اور انہوں نے پہلے دن تو حضرت جعفر طیار نے جو خطاب فرمایا کہ بھی ہمارے عقائد تو یہ تھے، ہم یہ تھے، اور آقا علیہ السلام کی تشریف آوری سے یہ ہو گئے، تو اس نے کہا یہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے یہ تو کوئی سچا نبی ہی ہے۔ تو پہلے دن تو قریش مکہ کو، ان کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے، ان کو یہ شکست ہوئی، لیکن وہ رات کو سوئے، صبح اٹھ کے پھر پہنچے اور پھر جا کر کہا کہ ان کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی وہ عقیدہ نہیں ہے جو آپ کا ہے، ان کے بارے میں بلا کے پوچھئے۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پھر جو باقی صحابہ تھے آپ کے ساتھ مہاجرات، انہوں نے مشورہ دیا اب اس میں تو ہم نے حق بیان کرنا ہے، اور وہ ان کا عقیدہ تو ہے نہیں، لیکن یہ طے ہوا کہ ہم وہی بیان کریں گے جو حق ہے۔ اور آپ جب کھڑے ہوئے اگلے دن تو آپ نے سورہ مریم کی تلاوت فرمائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنے عقیدے کا بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، کلمۃ اللہ، روح اللہ، اور یہ آقا علیہ السلام نے شان بیان فرمائی۔ تو اس نے ایک تنکا اٹھایا اور ایک تنکا اٹھا کر اس نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ اس سے ایک تنکا زیادہ ہے نہ اس سے ایک تنکا کم ہے۔ تو گویا کہ وہ جو وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ تھا، اسلام کا تصور تھا، وہ بھی ظاہر ہوا، اس کا عقیدہ بھی ظاہر ہوا، اور اسلام کے لیے ایک سازگار ماحول بھی میسر آیا۔ تو حبشہ کے انتخاب میں بہت ساری جہتیں اور بہت سارے ایسے آسپیکٹ تھے، اور اس کا ایک ثمر تو وہاں حبشہ میں جو ظاہر ہوا ہجرت حبشہ کا وہ یہ، اور ہجرت حبشہ ہی کا جو ثمر خود مکہ کی سرزمین پر ظاہر ہوا، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ جب عبداللہ کے پاس جب گئے اور ان کے ہسبینڈ وہ ہجرت کرنے کی تیاری کر رہے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اور وہ جانتے تھے آپ کی شدت کیا ہے اسلام کے بارے میں اور کتنے سخت ہیں اور آپ کے کیا جذبات ہیں۔ تو جب پہنچے تو انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے؟ انہوں نے کہا ہم نے ہجرت کا فیصلہ کر لیا، یہاں تو ہمارا رہنا محال ہو گیا ہے، تو ہم جانے لگے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے نہیں آقا علیہ السلام نے عادل اور فاروق اعظم فرمایا، وہ بنیادی جوہر تو طبیعت میں موجود تھا، فطرت میں موجود تھا۔
آپ نے یہ جب ان کے نکلنے اور ہجرت کرنے کی سچویشن دیکھی نا تو تھوڑی رکت طاری ہوئی. تو ام عبداللہ کو یہ خیال گزرا کہ اب یہ لگتا ہے کہ یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے. تو انہوں نے اپنے خاوند کو بتایا لیکن وہ نہیں مانے. بہرحال وہ ہجرت کر گئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے اوپر یہ اثر ہوا ہجرت حبشہ کے ان مہاجرین کا کہ کس ظلم و ستم کی کیفیت کے اندر یہ یہاں سے نکالے جا رہے ہیں یا نکلنے پر مجبور ہیں. تو آپ کی طبیعت اور مزاج پر ایک یہ اثر تھا. پھر دوسرا جو واقعہ بنا اسلام کی طرف آنے کا کہ وہ آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی مسلمان ہو چکے تھے اور آپ گئے اور پہلے تو ان کو زد و کوب کیا مگر جب انہیں کہا کہ وہ سناؤ تو انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات سنائیں. تو ان آیات نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک نہایت گہرا اثر چھوڑا. پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ آقا علیہ السلام نے دعا فرما دی تھی. آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے عرض کر دی کہ بری تعالیٰ اسلام کی تائید فرما, اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما دو میں سے کسی ایک شخصیت کے ساتھ, یا وہ جو عمر بن حشام ابو جہل کو کہا جاتا تھا, یہ عمر بن خطاب, ان دو میں سے ایک جو تجھے پسند ہے اس کے ساتھ اسلام کو تقویت عطا فرما اور اسلام کو امپاور فرما. تو آقا علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی. تو دعائے رسول ہے اور اس میں طلب بھی ہے اور تمنا بھی ہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ دعا قبول ہوتی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ دو جو واقعات تھے, ہجرت حبشہ کی طرف جانے والوں کی مظلومیت, پھر اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کا تلاوت قرآن پڑھنا اور سننا, اور پھر آقا علیہ السلام کی دعائے مبارکہ, تو وہ بالآخر آپ کو لے کے آتی ہے. اور حضرت عمر بن خطاب نکلتے ہیں تلوار لے کے. تلوار تو رکھنا کلچر تھا. آقا علیہ السلام کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں, وہاں حضرت حمزہ پہلے سے موجود ہیں, اور وہ آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج عمر آیا ہے, اگر تو یہ کسی نیک ارادے سے آیا ہے تو فابہا, نہیں تو آج عمر کو انہی کی تلوار سے میں قتل کر دوں گا. یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبات ہیں. اور آقا علیہ السلام تشریف فرما ہیں, وہ آتے ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آج آپ کی غلامی اختیار کرنے کے لیے آیا ہوں, میں کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تو پھر کلمہ پڑھا تو آقا علیہ السلام نے تکبیر کا لفظ یعنی نعرہ تکبیر کا لفظ آقا علیہ السلام نے اتنی اونچی آواز میں بیان فرمایا کہ وہاں موجود تمام لوگوں نے وہ سنا, اور اسی آقا علیہ السلام کے نعرہ تکبیر سے انہوں نے جان لیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے ہیں. اور پھر اسلام لائے اور پھر منظر بدل گیا سارا. آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم حق پر ہیں تو یہاں دار ارقم میں اور اس بند کمرے میں چھپ کر کیوں بیٹھے رہیں اور یہاں اپنی عبادت کیوں کرتے رہیں, صحن کعبہ میں کریں گے. تو وہ چلے اور پھر تلوار لے کے اور سینہ تان کے وہاں کھڑے ہوئے. تو حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب یہ دو ہستیاں جب تشریف لے آئیں تو وہ صحابہ کہتے ہیں, مسلمان کہتے ہیں, صحابہ کرام وہ کہتے ہیں ان کے آنے سے ہمیں اتنی تقویت ملی کہ ہم نڈر ہو گئے, بے خوف ہو گئے کہ اب کم سے کم کافر ہمارے سامنے ٹھہر نہیں سکتے. تو حضرت عمر بن خطاب 40ویں فرد تھے, اور 40 کے عدد کو اللہ نے جتنا پسند فرمایا ہے اس کا اعزاز بھی سبحان اللہ. بڑا ایمان افروز واقعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا. اقبال نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں, جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. مجھے امید ہے آپ کا ہمارا ساتھ رہے. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. نقوش سیرت میں آج ہجرت حبشہ کے حوالے سے ابتداً بات ہوئی, جسے ہجرت اولا بھی کہا جاتا ہے حبشہ کے حوالے سے, اور اس کو جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے ساتھ جو اس کا ایک لنک کیا ہے مفتی صاحب نے, جو اس کا ایک طریقے سے ربط قائم کیا ہے, اس سے پہلے ہمارے ذہن میں نہیں تھا. ہمارے ذہن میں ان کے قبول اسلام کے حوالے سے وہ واقعہ تھا کہ اپنی ہمشیرہ کے گھر جاتے ہیں اور پھر جو واقعہ ہوتا ہے اس کے سامنے. لیکن یہ جو ہجرت حبشہ سے اس کو منسلک کیا آپ نے, اور اس کے ہی سمجھ لیجیے جو اثرات مرتب ہوئے وہ اس طرح مرتب ہوئے, یہ ایک نیا اس کا ایک ڈائمنشن ہے اس جواب کی. اچھا ہم آتے ہیں کہ ہجرت حبشہ ثانیہ, اس کی کچھ تفصیلات بھی جان لیں, چونکہ وہ تو اولا پر بات ہوئی. ہجرت ثانیہ کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے. جیسا کہ ہجرت اولا میں جب مسلمان حبشہ کی طرف گئے تو مکے والوں کو ابتداً تو پتہ نہیں چلا تھا, لیکن جیسی ان کو خبر ہوئی تو وہ روکنے پہ, اس قافلے کو روکنے کے لیے انہوں نے باقاعدہ کوششیں شروع کی. لیکن جب وہ ساحل سمندر تک پہنچے تو یہ جو قافلہ تھا یہ روانہ ہو چکا تھا, لیکن وہ پھر بھی سکون سے نہیں بیٹھے تھے, اور انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک نمائندہ وفد منتخب کیا اور بڑے تحفے تحائف دے کر شاہ
نجاشی کی بارگاہ میں اس کو بھیجا تاکہ ان کو مسلمانوں کو واپس کسی طریقے سے لایا جائے۔ اب وہاں جو حالات رونما ہوئے تو وہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا جس طریقے سے بادشاہ کے دربار میں پہلے ان کو یہ سمجھایا گیا کہ وزراء کے پاس جانا، عمراء کے پاس جانا، ان کو تحفے دے کر اپنے حق میں کر لینا تاکہ جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو سارا کا سارا تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے۔ لیکن جب بادشاہ کے دربار میں گئے تو سرکار نے فرمایا تھا کہ وہ عادل ہے، اس کے علاقے میں ظلم نہیں کیا جاتا، تو بالکل اس کا ثمرہ ظاہر ہوا کہ بادشاہ نے یک طرفہ بات نہیں سنی بلکہ مسلمانوں کو باقاعدہ موقع دیا گیا، اپنے دربار میں بلایا، اور وہاں جو گفت و شنید ہوئی، جو وہاں پہ مکالمہ ہوا، قبلہ نے جس طرح ارشاد فرمایا، تو جو حق تھا وہ ظاہر ہوا، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کا جو اثر تھا وہ نجاشی پر جب ظاہر ہوا تو ایک تو قرآن کی بھی محبت اور پھر صاحب قرآن کی جو محبت اس کے دل میں تھی، اس نے جو کافروں کے تحفے تحائف تھے وہ سارے کے سارے رد کر دیے، ان سفیروں کو بھی واپس کر دیا، اور مسلمانوں کو باقاعدہ اپنی ریاست میں اب ریاستی اجازت کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب وہاں جو کیفیت تھی، جو امن اور سکون تھا، جب مسلمانوں کو یہاں پتہ چلا تو پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر ایک دوسرا قافلہ تیار ہوا، جیسا کہ قبلہ نے ارشاد فرمایا 83 افراد پر مشتمل، جس میں 18 خواتین بھی باقاعدہ شامل تھیں۔ اور ایک اور بات اس کے اندر یہ کہ حضرت عثمان غنی نے ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور جب یہ کیفیت ہوئی کہ جناب والا کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی یا حالات بہتر ہوئے تو واپس مکہ مکرمہ کی طرف آ گئے، لیکن یہاں حالات بہتر نہیں ہوئے بلکہ دوسرا ایک قافلہ تیار تھا، آپ نے پھر دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، تو حبشہ کی طرف بھی آپ کی 2 مرتبہ ہجرت ہے۔ تو اس طرح یہ جو مسلمانوں کا قافلہ تھا، یہ دوسری ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی، تو وہ جو ایک راستہ حضور علیہ السلام نے کھولا تھا مسلمانوں کے لیے امن، سکون، راحت اور آشتی کا، الحمدللہ وہاں مسلمانوں کو چونکہ امن میسر آ گیا تھا تو یہاں سے مکہ میں کافروں کے ظلم و ستم کے ستائے ہوئے مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا شروع کی، تو اسے ہجرت حبشہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ بہت اچھے انداز میں، مختصر اور جامع انداز میں دونوں ہمارے اسکالرز نے آج کے موضوع کے حوالے سے کلام فرمایا۔ اچھا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب کہ ظاہر ہے تاریخ کی طرف جب ہم نظر جاتی ہے اور تاریخ عالم پر جب نظر جاتی ہے تو بہت سارے واقعات گزر جاتے ہیں، لیکن بحیثیت مسلمان کتنا ضروری ہے کہ ہم تاریخ اسلام اور بطور خاص نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے آگہی حاصل کریں، یہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے؟ کچھ فرمائیے گا سوال۔ دیکھیے، جو آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ ایک تو وہ ہیں جو حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچ گئیں، مگر سیرت کو سیرت نگاروں نے اور مورخین نے لکھا ہے۔ جب تک احادیث مبارکہ کو ان واقعات کے تناظر میں، حالات کے تناظر میں اور سیرت نگاروں نے جو کچھ پس منظر اور پیش منظر اس کے بیان کیے اس کے تناظر میں نہیں سمجھا جائے گا تو دین کا تصور ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا اس اعتبار سے سیرت کا مطالعہ کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ آقا علیہ السلام کی احادیث اور اس ضمن میں آنے والی تعلیمات کو سمجھ سکے اس کے تمام پس منظر کے ساتھ، تاکہ موجودہ حالات پر اس کا اطلاق کرنے میں آسانی ہو سکے۔ لیکن اس میں ایک بات پیش نظر رہے کہ تاریخ کے اندر پھر بہت سارے واقعات وہ بھی آئے ہیں کہ جن کی سند صحیح نہیں ہے یا جن کی ثقافت نہیں ہے، لہٰذا تاریخ کے واقعات میں سے ان کو قبول کیا جائے گا جو قرآن اور حدیث کی مطابعت میں آ رہے ہوں گے، یعنی قرآن اور حدیث کے بیسک تصورات سے کنفلکٹ نہیں کرتے ہوں گے، کنٹراڈکٹ نہیں کرتے ہوں گے۔ لہٰذا تاریخ کو پڑھنا ضروری ہے، مگر بعض لوگ پھر اس تاریخ میں جب پڑھتے ہیں تو تاریخ میں اونچ نیچ بھی ہے، افراط و تفرید بھی ہے، جھگڑے بھی ہیں، مغالطے بھی ہیں اور ضعیف روایات بھی ہیں، اور اگر انہی کو بیس بنا کر قرآن مجید کی نصوص اور حدیث مبارکہ سے حاصل ہونے والی سیکہ تعلیمات ان کے خلاف اگر ذہن بننا شروع ہو جائے تو ایسی تاریخ کو پھر پڑھنے سے پرہیز کریں، اعتراض کریں، مگر تاریخ کو وہاں تک ضرور ساتھ لینا چاہیے، پڑھنا چاہیے جہاں تک وہ ہمیں قرآن کے شان نزول کے بارے میں سمجھائے، آقا علیہ السلام کی تعلیمات اور اس کے پس منظر کے بارے میں آگاہی دے، تو سیرت کا مطابعت کے درجے پر ساتھ ساتھ رکھ کے پڑھنا، مطالعہ کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اور سیرت کتنی اچھی رہنمائی کرے گی کہ جب ہم احادیث کتنی اچھی رہنمائی کرے گی جب ہم سیرت پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس کو مطابقت کے طور پر سامنے رکھیں گے تو ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ بہت شکریہ ادا کروں گا آپ کی تشریف آوری کا۔ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، مفتی صاحب آپ تشریف لائے، جناب ثقلین رشید آپ سے آخر میں کلام بھی سنیں گے اور ثنائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ہے، تو حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، حق جلوہ گر ز طرز بیان محمد است، آرے کلام حق بزبان محمد است،
آر کلام حق بزبان محمد است، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے، یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، یہ کون جانے بہار آیا، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، کلی کلی میں شگفتگی ہے، نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو، مگر خدا سے جدا نہ جانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ کہ خدا خدا ہے اور نبی نبی ہے، نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے، چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، چلو نیازی چلے مدینے، کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری